السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے دوستو سنتے ہیں آج کا اہم بیان۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم كما تحب ربنا وترضى عدد ما تحب ربنا وترضى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك سنتي لم ينل شفاعتي، او كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں اور دوستوں، حق تعالی شانہ کا بے پناہ کرم، ان کا انعام اور ان کا فضل ہی فضل ہے کہ اللہ پاک نے اس دور میں ہم جیسے انسانوں کو اپنے مبارک دین کی نسبت پر جڑنے، جمع ہونے اور اس دین کی فکروں کو زندگی میں لینے کہ وہ دین ہماری زندگی کے رگ و ریشے میں آ جائے اور زندگی کی ایک ایک ادا میں سرایت کر جائے، اور دنیا کے کونے میں دین کی خدمت کو پہنچانے کے لیے اللہ پاک ہماری جان کو، ہمارے مال کو اور ہمارے جذبات کو قبول فرمائے۔ اس مبارک جذبے پر اللہ پاک نے محض اپنے لطف و کرم سے آپ کو اور ہم کو اس کی توفیق دی اور اس مبارک نسبت کے اوپر جمع ہونے کی سعادت عطا فرمائی۔ کوئی دور تھا کہ جس زمانے میں دعوت کا کام اور دین کی محنتیں بالکل بیگانہ اور اجنبی بنی ہوئی تھی۔ آج سے لگ بھگ 50 سال پہلے، سن 60 میں، 62 میں، 61 میں جب ان علاقوں میں آنا ہوتا تھا تو بڑی محنتوں کے بعد 10، 5، 25 آدمی جمع ہوتے تو خوشی ہوتی تھی کہ ایک بڑا جوڑ ہو گیا اور بڑی تعداد میں لوگ آ گئے اور اللہ کی دین کی بات سننے کے لیے لوگ متوجہ ہو گئے۔ لیکن کبھی یہ تصور نہیں ہوتا تھا کہ چھوٹے چھوٹے اعلانات پہ مسجدیں بھرنے لگے گی اور اللہ ماشاء اللہ بھائی، کیا بات ہے، آگے سنیں۔ کے بندے اللہ کے دین کی فکروں میں آئیں گے، لیکن یقین تھا اس بات کا کہ اللہ کے دین کی محنتیں رائگاں نہیں جاتی اور اللہ پاک اسے ضائع نہیں فرماتے، اور ہر زمانے میں اللہ کا وعدہ ہے دین کی محنت پر، دعوت اللہ کے عمل پر، کہ پھر اللہ کی معیت ساتھ ہوتی ہے اور اللہ پاک اپنی قدرت کو، اپنی مدد کو اپنے بندوں کے شامل حال کرتے ہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی تاریخ بھری پڑی ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دور قیامت تک کے لیے ایک معیار بنایا گیا کہ دیکھو کسی حالات میں، کسی رکاوٹ میں، کسی نامساعد احوال میں اور کسی مجبوری کی شکلوں میں اللہ کی ذات سے مایوس مت ہو اور اللہ کے وعدوں پر یقین رکھ کر اپنے آپ کو دین کی محنتوں میں لگائے رکھو۔ یہ گویا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مبارک صحابہ کرام کی قربانیاں اس سے لبریز ہیں۔ تو اسی لیے ہمارے حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کرتے تھے کہ اس یقین کے ساتھ اس عمل کو کرو کہ دعوت دائی کی ذات کو طاقت دے گی۔ پہلے ہمارا ایمان بنے گا، ہمارے اعمال صحیح ہوں گے، ہم میں یقین کی کیفیت آئے گی، ہمارا اللہ سے تعلق جڑے گا، اور اگر اپنی ذات کو محتاج بنا کر اور اپنی ضرورت سمجھ کے کرتے رہو گے، اللہ پاک اس کی برکتیں اوروں میں منتقل کریں گے اور اللہ اس کے اثرات سارے عالم کے اندر دکھائیں گے۔ تو اس دور میں چاہے وہ کرنول کے سڑک اور یہاں کے گویا مکانات میں کہ ماحول کا علاقہ ہو یا ہمارے اپنے شہر کی بستیاں ہو، دنیا مذاق اڑاتی تھی کہ بھئی یہ نادان انسانوں کو دیکھو، 3 سال سے گشت کر رہے ہیں، 3 آدمی ان کے پاس اضافہ نہیں ہوئے اور ایک آدمی مسجد میں زیادہ نظر نہیں آتا،
اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی دین کی محنت کرو اور اللہ کے نام پہ چلو پھرو، اس کے اثرات دنیا کے کونے کونے میں پڑیں گے، تو ان کے گھر میں نہیں پڑے، ان کی مسجد میں نہیں پڑے، ان کی بستی میں اس کے اثرات نہیں پڑے، اور یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے کونے میں پڑیں گے، تو دنیا مذاق اڑاتی تھی۔ لیکن اللہ کی شان یہ کہ جیتے جی اللہ نے اپنی قدرت سے دنیا والوں کو اپنے دیکھنے کا موقع دے دیا۔ اب دیکھتے دیکھتے یہ بات یقین نہیں ہو رہی تھی، اللہ نے ملکوں سے لوگوں کو اٹھا دیا، علاقوں سے لوگوں کو چلا دیا، چھوٹے بڑے کام میں لگ گئے، غریب امیر کام میں لگ گئے، پڑھے لکھے بے پڑھے کام میں لگ گئے۔ اللہ نے پوری دنیا میں اپنے کرم سے ایک ہلچل مچا دی، اور پوری دنیا میں اللہ پاک نے اس دینی محنت کے اثرات و برکات مردوں اور عورتوں، بچوں اور بوڑھوں ہر ایک کی زندگی میں عطا فرما دی۔ اب وہ زندگی آج اللہ دکھلا رہے ہیں کہ کدھر یورپ کا علاقہ اور کدھر امریکہ کا ماحول اور کدھر دین کی یہ محنتوں کی بول۔ اللہ نے ان کے دلوں کو پلٹا، پھر وہ پلٹے، پھر ان کی محنتوں پر اللہ نے بڑے بڑے علاقوں کو پلٹا، اور اللہ نے ان کی اداؤں پر، جو ان کے بدلنے پر اور ان کے اللہ کی طرف پلٹنے پر ان کی زندگی میں آئیں، اس میں اتنی کشش تھی کہ دور دور سے لوگ ان کی ساری باتوں کو سن کر ایمان کی محنتوں میں داخل ہونے لگے۔ اس طرح اللہ پاک اب اس کے اثرات پورے عالم میں دکھلا رہے ہیں۔ اس لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ بات دل و دماغ میں بس جائے کہ انسان کا چھوٹا مسئلہ ہو یا بڑا ہو، گھروں کے اندر کا بگاڑ ہو یا شہروں اور پورے ملک کے اندر کا کوئی اتار اور چڑھاؤ ہو، امت کے اوپر جو حادثات ہیں، جو مصائب ہیں، جو حوادث ہیں، جو پریشانیاں ہیں، ان کا حل یہ ہے کہ دین کی محنتوں کو اپنا کام بنایا جائے اور آخرت کی فکروں کو اپنی زندگی کا اصل مقصد قرار دیا جائے، اور اللہ کی دی ہوئی جان اور مال کو اللہ کے نام پر خوشی خوشی خرچ کرنے کا مزاج بنتا چلا جائے۔ تو جتنا زیادہ دین کی محنتیں اور دعوت اللہ کی فکریں ہوگی، اللہ اس کے اثرات پوری دنیا میں بتلائیں گے، اور زمانے کی ساری پریشانیاں ہر دور میں دین کی محنتوں سے نکلی ہیں، اور ایمان کی فکروں اور دعوت اللہ کے اعمال کے راستے سے اللہ پاک کی حضرت سے آنے والے بڑے بڑے بلایا اور عذاب ٹل گئے۔ تو قیامت تک اس کے ٹالنے کا، اس سے بچنے کا اور اس سے حفاظت کا راستہ یہی ہے کہ اپنی زندگی کو دین کی محنت اور ایمان کے کاموں کے ساتھ مشغول کیا جائے، اور جو دین کا اللہ کا تقاضا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو چلایا جائے، اور یہ سوچ کے چلیں کہ بھئی ہم حاجت مند ہیں، ہم ضرورت مند ہیں، اور ہم بے حیثیت ہیں اور ہم بے قیمت ہیں۔ اگر ہم کرتے رہیں گے تو اللہ اپنی قدرت سے اعمال کی برکتوں کو، ایمان کی طاقتوں کو اور اپنے غیبی وعدوں کو دنیا میں دکھلاتے رہیں گے، اور اس سے دنیا کی زندگی کے اندر اللہ پاک کی قدرت کا مظاہرہ ہوتا رہے گا۔ تو یہ کام جس زمانے میں بھی ہوا، شروع دور نبوت میں بھی یہی ہوا، اور اس دور اور اس صدی کے اندر بھی جب اللہ نے اپنے بندوں کا انتخاب کیا اور اس مبارک کام پر اٹھایا، تو یہی سلسلہ چلا۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ان کے مکان پر ہماری جماعت پہنچی اس زمانے میں، یہ کہہ کر کہ بھئی سہارنپور جا رہے ہیں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، چلو دارالعلوم دیوبند بھی رک جائیں گے، حضرت سے ملاقات کر لیں گے اور بزرگوں سے دعائیں لے لیں گے۔ اب وہاں ٹھہرے تو حضرت کے گھر پر جماعت کا پہنچنا ہوا، تو حضرت نے خوشی سے گویا محبت سے بٹھایا بھی اور ملاقات کی بھی، اور حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا، بھائی دیکھو جس وقت حضرت مہندیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور اس کام کی بات کو چلانے لگے، تو بڑے بڑے علماء کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کون ہوگا جو اپنا گھر چھوڑے گا، کون ہوگا جو اپنی بیوی بچوں کو چھوڑے گا، کون ہوگا جو اپنے کاروبار سے نکلے گا اور پھر اپنا مال لگا کر اللہ کے راستے میں چلے گا۔ اس لیے کہ اس کام کے رواج پانے تک دین کے بارے میں پوری دنیا میں اور عام لوگوں میں نہیں بلکہ خود دینداروں میں یہی تصور تھا کہ دین کا کام تو بھئی وہ تو اوروں کے پیسے سے چلتا ہے، اور دین کا کام تو وہ تو دوسروں کی مدد سے چلتا ہے، لیکن اپنی جان لگانا، اپنا مال لگانا، اپنا وقت خرچ کرنا، یہ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں صرف اور صرف دعوت اللہ کی محنت سے یہ عمومی ماحول اس سے بنا۔ کچھ مخلصین تھے جو ہمیشہ اپنی جان، اپنا مال اور اپنی محنتوں کو اللہ کے دین کے لیے خرچ کرتے رہے، اس سے کبھی دنیا خالی نہیں رہی، لیکن عام ماحول انسانوں کے اندر یہی رہا کہ بھئی دین کے لیے اور آخرت کے لیے اور اللہ کا نام لینے کے لیے
सब आदमी वक्त लगाए गا तो फिर माल भी अपना लगाए गا, जान भी अपनी लगाए गا। तो ये सवाल तो आए दिन दुनिया करती रही, अरे भाई जमाते फिर तो इनको कौन पैसा दे रहा, कहाँ से पैसा दे रहा, कौन सा फंड इनके पास आ रहा। अब जैसे जैसे काम का माहौल बना तो अब दुनिया देख रही है कि भाई एक ऑटो चलाने वाला हो, एक रिक्शा चलाने वाला हो, एक गरीब हो, एक अमीर हो, अल्लाह हर एक को चला रहे और इस जज्बे से चला रहे कि मुझे मेरी आखिरत को दुरुस्त करना है तो दीन सीखना है, और दीन सीखना है तो दीन की मेहनतें करना है। तो चूंकि ये माहौल और मिजाज लोगों में नहीं था, तो उस दौर में हज़रत खालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि लोग ये कहते थे कि हजरत आप क्या फरमा रहे हैं कि ये काम कैसे चलेगा, उम्मत घर छोड़ेगी, उम्मत अपने बीवी बच्चों को छोड़ेगी, उम्मत अपने कारोबार और मशागिल को छोड़ेगी, और फिर ये दीन के नाम के ऊपर अल्लाह के रास्ते में निकलेगी। हजरत फरमाते थे कि दावत की ये तासीर है और दीन की मेहनत की ये बरकत है कि ये ताकत अल्लाह अपने बंदों को देते हैं, और इसी नहज पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को उठाया था। लिहाजा ये मत देखो कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा। नेकी की दावत को आगे बढ़ाएं, वीडियो दूसरों तक पहुंचाएं, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।